بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو ان پر جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دیکھو مکے میں یہ سورت نازل ہونے والی سورہ یوسف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بنی اسرائیل جو ہے یہ مصر کے اندر کیسے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، اور یہ بہترین قصہ جو توحید سے لبریز قصہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی ایسی حکمتیں بیان کی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو کنعان سے مصر کے اندر لے کر گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کے اندر کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہلتا، کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور پتہ ہل بھی نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ اس کائنات کے اندر اللہ کی مرضی کے بغیر ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے علم میں پہلے ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے یوسف علیہ السلام کو کنعان سے مصر کے اندر اللہ تعالیٰ لے کر گیا، اور کس طرح ان کی پرورش کروائی اللہ تعالیٰ نے، اور کس طرح پورے مصر کو جو کفر و شرک کی غلاظت کے اندر لت پت تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے توحید سے، اللہ کی الوہیت سے پاک کر دیا، ان کے کفر و شرک کو دھو دیا، اور وہ سارا کا سارا مصر اللہ ماشاء اللہ ایمان لے آیا۔ اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر جس پر وحی ہوتی ہے وہ اللہ کی وحی کا پابند ہوتا ہے، اور اللہ جس چیز کے لیے پیغمبر کو روک دے وہ رک جاتا ہے۔ عام انسان جو ہے وہ اپنی مرضی بھی چلا لیتا ہے، پیغمبر اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ وہ عام انسان سے اس کا اللہ پر زیادہ ایمان ہوتا ہے، کیونکہ وہ حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوتا ہے۔ اور ایک عام مومن مسلمان جو ہے وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، اور پیغمبر کے سامنے بے شمار چیزیں ظاہر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا مصر کے اندر جانا، اور ان کے والد کا رونا، اور پیغمبر کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا یہاں کہیں موجود ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو بشارت دی تھی نبوت کی، تعویل حدیث کے علم کی، وہ کیسے اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ اور ایک وقت آیا تو جب انہوں نے کہا کہ جاؤ یوسف کو اور بنیامین کو لے کر آؤ، اور پھر جس وقت وہ گئے اور پھر وہاں سے جب وہ کرتا لے کر چلا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم کہیں یہ نہ کہو کہ بڈھا بہک گیا ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ تو یوسف کے فراق میں گھلے چلے جا رہا ہو۔ تو اتنی دیر میں خوشخبری سنانے والا پہنچ گیا، اور یہ بات یعقوب علیہ السلام پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی کے اوپر وحی ہوتی ہے اور اللہ اس کو بتا دیتا ہے، اور اسی لیے وہ وقت آ گیا یوسف علیہ السلام سے ملنے کا، اور انہوں نے کہا کہ جاؤ یوسف کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ اور پھر جب وہ کرتا ان کے چہرے پہ ڈالا تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ نے مجھ کو وہ علم عطا کیا ہے جس کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب دیکھیے کچھ بدبخت عقل کے اندھے، شیطان کے ایجنٹ، شیطان کی پیروی کرنے والے، وہ قرآن کی آیتوں کو اپنے مضمون مقاصد کے تحت اس کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھیے یہاں الفاظ ہے خروا لہو سجدا، کہ وہ سب کے سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اب یہاں سے بالکل یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے۔ اور پھر دیکھیے یعقوب علیہ السلام کا خواب سننے کے بعد بیٹے کو منع کرنا اور اس کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا جیسے اسحاق کو اور ابراہیم کو کیا، کیونکہ پیغمبر وہی کچھ کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے القاء کیا جاتا ہے۔ بدبخت لوگ جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے باطل عقیدے کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔
اور پھر یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ ابا جان یہ ہے وہ میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، صرف یہی الفاظ بتا کر لوگوں کو گمراہ کرنا کہ دیکھو یہ سجدہ جو ہوا ہے وہاں یوسف علیہ السلام کو سورج چاند ستاروں نے کرا تھا، یہاں پر ان کے والد والدہ اور بہن بھائیوں نے سب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، کیونکہ غلاظت ان کے ذہن میں بھری ہوئی تھی، جبکہ اس جماعت کا کبھی بھی عقیدہ نہیں رہا۔ وہ 1,30,000 کا منتخب کیا ہوا مولوی سہیل خان جس کو 1,30,000 روپے تنخواہ دی جاتی ہے، وہ جھوٹوں کا آئی جی کہتا ہے کہ ہم نے تو کبھی بھی نہیں سنا کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ پتہ نہیں کہاں سے تقریر نکل آئی۔ اور دیکھیے خود محمد حنیف سے جب سوال کیا گیا کہ جی کیا ڈاکٹر صاحب کا یہ تقریریں نہیں ہیں، کہتے ہیں یہ بنائی ہوئی ہیں، تو سوال کرنے والے نے کہا کہ اللہ کا خوف کرو، میں نے اس کو چیک کرایا بھائی یہ ڈاکٹر صاحب کی آواز ہے، تو محمد حنیف کا فیوز اڑ گیا، جواب نہیں دیا۔ اور دیکھیے ان کے جو مقلدین ہیں، اندھے پیروکار جو تلوے چاٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جماعت چاہے ان کو آگ کے اندر لے کر اتر جائے، بالکل اسی طرح دیوبندی، بریلوی، شیعہ، قادیانی، مرزائی، چکڑالوی ان کی طرح یہ اب ایک فرقہ ہے، اور اسی طرح یہ اس جماعت کی پیروی کرتے ہیں چاہے وہ جو مرضی کرے۔ کہتے ہیں دیکھو ڈاکٹر عثمانی سے بھی غلطی ہوئی، وہ پہلے حضرت کہتے تھے، اب عقل کے اندھو انہوں نے تو وہاں پہ بھی تنزیہ کہا کہ نہیں حضرت، جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہوتا سوال کرنے والے کو جواب دیا، وہ ایسے تفسیر کرتا ہے، ایمان کی خرابی بتائی۔ لیکن کیونکہ یہ ایمان کی نہ تو انہوں نے حلاوت پائی تھی اور نہ ایمان کو یہ سمجھے تھے، اگر ایمان ان کے اندر راسخ ہو جاتا تو جیسے ہی، کیونکہ سجدہ جو ہے یہ اللہ کا حق ہے۔ پھر دیکھیے آدم علیہ السلام کے واقعے کو لے کر آتے ہیں، عقل کے اندھو کیا آدم علیہ السلام کے واقعے کے اندر جو سجدہ ہے اس کی حیت کو بتا سکتے ہو کہ کس طرح سجدہ کیا انہوں نے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، اور جو کوشش کرے گا اس کے دل میں ذیق ہے، مرض ہے کفر کا، وہ بے ایمان اپنے عقیدے کو پروموٹ کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو موڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا، اور تمام نبیوں کا ایک ہی دین ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی، کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں دی جائے گی، کسی کو نہیں پکارا جائے گا، کسی کو رکوع اور سجدے نہیں کیے جائیں گے، یہ سارا حق اللہ کا ہے۔ اور یہ بدبخت خود تقریروں میں کہتے رہے یہ عقل کے اندھے کہ یہ سر بڑا قیمتی ہے، یہ جھکے گا تو ایک اللہ کے سامنے۔ محمد حنیف نے اپنے آپ کو بہت بڑا عالم ثابت کرنے کے لیے، جبکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں میں تفسیر موجود ہے، لٹریچر میں تفسیر موجود ہے، انہوں نے قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی ہوئی ہے حدیث کے مطابق، لیکن یہ اپنے آپ کو عالم دین، اب یہ قیامت تک جو مومن اس کا ترجمہ پڑھے گا اور وہ کہے گا کہ یہ طاغوت ہے اور اس نے مسلمانوں کی جماعت کو کفر میں تبدیل کر دیا اور ان کو کافر بنا دیا ایمان لانے کے بعد، مرتد کر دیا ان نے ایمان لانے کے بعد، خود بھی آگ میں گیا، اپنے گھر والوں کو بھی آگ میں اتار دیا۔ اور پھر دیکھیے کہ شرک کرنے والا جب شرک کی گھاٹی پہ اترتا ہے تو پھر وہ اترتا ہی چلا جاتا ہے، اپنے ایک جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، ایک کفر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تقریریں کروائیں، اور تقریروں میں کہا کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تقریر کروائی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اب ان سے پوچھو کہ قرآن کی کس آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ ان کا اپنا ایک خطیب عبداللہ عمر تقریر کرتا ہے، کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب بتائیے بھائیو، کہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ اپنے ایک جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹ پر جھوٹ بولے۔ اور پھر محمد حنیف کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفات معجزانہ طور پر دے دی، اور اللہ اپنی صفت جب چاہے جس کو دے دے، اور جب سورج اور چاند ستارے یوسف کو سجدہ کر سکتے ہیں تو انسانوں کو بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے، ایک کفر کو بچانے کے لیے محمد حنیف کفر کی گھاٹی کے اندر اترتا چلا گیا، اور لوگوں کو بھی ان کا حال وہی ہے
اہل حدیثوں والا جب اہل حدیثوں کو کہا جاتا ہے کہ تم مقلد ہو، اندھے مقلد ہو، پیروی کرتے ہو اپنے اکابرین کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کرتے. جب ان کے سامنے ان کے کفری عقیدے رکھے جاتے ہیں، مشرکانہ عقیدے رکھے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں. کل یہ بھی یہی کہیں گے کہ ہمارا محمد حنیف سے کوئی تعلق نہیں. لیکن وہ اہل حدیث ان طاغوتوں کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے، ان طاغوتوں کا رد نہیں کرتے، یہ بھی طاغوت باطل کا رد نہیں کرتے. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے مومنوں کو کافر ہوتے ہوئے دیکھا، اور مومنوں کی جماعت کو کفر میں اترتے ہوئے دیکھا، اور طاغوت بنتے ہوئے ہم نے دیکھا، اور طاغوت کی پیروی بندگی کرتے ہوئے ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا. کیونکہ الحمدللہ ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں مالک کائنات کا وہ کم ہے. ہم اسی عقیدے پر بال برابر، ہمارے عقیدے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. اسی عقیدے پر جس عقیدے کے اوپر ہم 35-36 سال پہلے 88 کے اندر ایمان لائے تھے، الحمدللہ بلکہ ہمارے اندر اور مضبوطی اللہ کی رحمت سے، مضبوطی اور پختگی آئی اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان کو سمجھا ہی نہیں تھا، اسی لیے یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قول و فعل کے تضاد سے اپنی پناہ میں رکھے، زندہ رکھے تو دین اسلام پر، موت آئے تو شرک سے پاک ایمان پر، ریاکاری اور تکبر اور نفس کی پیروی سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. زندہ رکھے تو دین اسلام پر، موت آئے تو شرک سے پاک ایمان پر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.